یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو چوری کرتا تھا، ہنستا تھا، لیکن پھر سچ نے اسے رلا دیا۔ محلے کی ایک تنگ گلی میں ایک لڑکا رہتا تھا، علی۔ وہ دیکھنے میں سیدھا سادھا لگتا تھا، مگر اس کی ایک بری عادت نے سب کو پریشان کر رکھا تھا، چوری کرنا۔ شروع میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھاتا، کسی کی پینسل، کسی کی ٹافی، اور پھر دور کھڑا ہو کر بچوں کی پریشانی دیکھ کر ہنستا۔ ڈھونڈو کہاں گئی تمہاری چیز، وہ مذاق اڑاتا۔ بچے اس سے بچنے لگے، مگر وہ باز نہ آیا۔ گھر میں امی بار بار سمجھاتی، بیٹا یہ عادت تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، لیکن علی کے لیے یہ سب ایک کھیل تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت کلاس میں ہلچل تھی، بچے کھیل رہے تھے، کوئی باتیں کر رہا تھا۔ حسن اپنا بیگ کھول کر پانی پینے باہر گیا۔ اسی لمحے علی کی نظر بیگ پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا، دل میں ایک عجیب سا جوش تھا۔ اس نے جلدی سے بیگ کھولا اور پیسے نکال لیے۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ دروازے کے پاس کھڑا حسن سب دیکھ چکا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ شور کے باوجود ماحول بھاری لگ رہا تھا۔ علی، تم نے میرے پیسے چرائے؟ حسن نے آہستہ مگر دکھ بھری آواز میں کہا۔ علی کے پاس جواب نہیں تھا، اس کی نظریں جھک گئیں۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، مگر تم اچھے لڑکے نہیں ہو۔ آج کے بعد ہماری دوستی ختم۔ یہ الفاظ علی کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس رات علی کے لیے نیند ایک مشکل کام بن گئی۔ وہ بستر پر لیٹا، چھت کو دیکھتا رہا۔ حسن کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، تم اچھے لڑکے نہیں ہو۔ اس نے کروٹ بدلی، مگر دل بے چین تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کتنی بار دوسروں کی چیزیں لے کر ہنسا تھا، اور آج وہ خود اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ آخر کار اس نے دل میں پکا ارادہ کیا، اب بس، میں کبھی چوری نہیں کروں گا، میں بدل جاؤں گا۔ یہ سب سن کر علی کا دل مزید ٹوٹ جاتا۔ کچھ دن بعد ایک نیا واقعہ پیش آیا۔ کلاس میں اچانک ایک بچے نے چیخ کر کہا، میرے پیسے غائب ہو گئے۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ ٹیچر فوراً آئی اور سخت لہجے میں بولی، جس نے بھی پیسے لیے ہیں فوراً واپس کرے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کی نظریں علی کی طرف مڑ گئیں۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ ٹیچر نے پوچھا، علی سچ بتاؤ، کیا تم نے لیے ہیں؟ علی نے ہمت کر کے جواب دیا، نہیں میڈم، میں نے چوری نہیں کی۔ مگر فوراً حسن بول اٹھا، میڈم یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے خود اسے پہلے چوری کرتے دیکھا ہے۔ اب سب بچے ایک ساتھ بولنے لگے، ہاں یہی ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، مگر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا، مگر سب کی نظریں ابھی بھی علی پر تھیں۔ علی نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں نے اس دن کے بعد چوری نہیں کی، میں بدل گیا ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے۔ مگر کسی کے چہرے پر یقین نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے کلاس کی پچھلی کونے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، میڈم وہ پیسے میرے پاس ہیں۔ سب چونک گئے۔ ایک لڑکا آہستہ آہستہ آگے آیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ میں نے مذاق میں اٹھائے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ سب علی پر شک کریں گے۔ یہ سن کر کمرے کا ماحول بدل گیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ ٹیچر نے سختی سے اسے سمجھایا، پھر علی کی طرف دیکھا۔ حسن کی نظریں بھی اب جھک چکی تھیں۔ حسن آہستہ سے علی کے پاس آیا اور بولا، علی مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں، یہ سب میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جملہ سن کر سب کو احساس ہوا کہ علی واقعی بدل چکا ہے۔ اس دن کے بعد علی نے مزید محنت کی کہ وہ سب کا اعتماد دوبارہ جیت سکی۔ وہ سچ بولتا، مدد کرتا اور صبر سے سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل نرم ہونے لگی۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چوری ایک بہت بری عادت ہے۔ یہ نہ صرف لوگوں کا نقصان کرتی ہے، بلکہ انسان کی عزت اور اعتماد بھی ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چوری اور دھوکہ دینے والے کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اسلام ہمیں ہمیشہ سچ بولنے، امانت دار ہونے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اپنی عادت کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
لیکن یاد رکھو، اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جیتنے میں وقت اور سچائی لگتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولو، کسی کی چیز بغیر اجازت نہ لو اور اچھے اخلاق اپناؤ۔ یہی ایک اچھے مسلمان اور اچھے انسان کی نشانی ہے۔